کہ جو جب ان کا سودا ہو جاتا ہے نا مجھ سے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس ایک تو وہ مال تھا جو میں نے دے دیا، اور اب ایک وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ سرمایہ ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، وہ چھپا ہوا ہے، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ کہتے ہیں مولا اگر اس سے بڑا سودا بھی تیرے پاس ہے تو پھر ہم یہ لوٹا دیتے، ہمیں اس کا سودا خرچ کر دیتے، یہ رکھ لے، ہمیں وہی دے۔ اور فرمایا پھر کوئی جان ایسی نہیں جو اس سے آگاہ ہو، وہ نگاہوں سے مخفی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ خشیت اور محبت رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ راز بیان کیا۔ اب وہ کیا ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، بتا دیں میرے محبوب، جو لوگ اللہ کے حضور خوف و خشیت سے سچا ہو کر اور امید اور محبت کی کیفیات سے سچا ہو کر اللہ کے ساتھ آخرت اور آخرت سے بھی اونچا سودا کر لیتے ہیں، میرے محبوب بتا دے، ادھر شہوتوں کے پردے تھے، ادھر بھی فرحتیں ہیں، ادھر شہوتیں ادھر فرحتیں ہیں، اور فرمایا کہ اتقوا عند ربہم جنات، ارے تم دنیا کی مادی حصی سفلی لذتیں چھوڑ کر میرے پاس ان مخفی لذیذ پرکیف اور سرور اور حسین و جمیل خزانے کی طرف آنے کا سوچو، تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تمہیں فرحت جنات نصیب ہوگی۔ جب میری طرف آؤ گے، دروازہ کھلے گا تو آتے ہی سب سے پہلے وہ جنتیں نظر آئیں گی کہ ان جنتوں کی بہاروں کو دیکھ کر تم دنیا کے سارے اور ان کی بہاریں بھول جاؤ گے۔ کوئی گل و گلشن یاد نہ رہے گا، نہ کوئی گلزار یاد رہے گا، نہ کوئی بہار یاد رہے گی، نہ کوئی پارک، نہ کوئی صحبہ، نہ کوئی باغ، نہ کوئی پھل نہ پھول، سب کچھ بھول جاؤ گے جب تمہیں میری جنت تو جو کیفیتیں، جو بہاریں، جو جوبن میری جنتوں کے باغوں پر ہوگا، ان کے درختوں پر، ان کے پھولوں پر ہوگا، پھر تم چلو گے تو تمہیں رواں رواں چشمے نظر آئیں گے، جاؤ گے رواں رواں تالاب نظر آئیں گے، پھر جو پھل چاہو گے ہاتھ اٹھاؤ گے پھل آ جائے گا، اور پھر تمہارے باغوں پر خزاں آتی ہے، میرے باغوں پر کبھی خزاں نہ گرم نہیں ہے۔ تو فرمایا جو لوگ دنیا کے باغ و بہار میں گم تھے، آؤ آؤ میرے بھی باغ و بہار دیکھو۔ تو جنتوں کی بہار دی جائے گی۔ تو سوداگر مختلف ہوتے ہیں نا، کچھ سوداگر تو اسی پہ خوش ہو جائیں گے، کچھ سوداگر اسی پہ خوش ہو جائیں گے، وہ تو اس سفلی لذت میں گم ہو گئے تھے، تو یہ جو فرحت جنات ملے گی کچھ اسی میں گم ہو کے رہ جائیں گے، کہیں مولا تیرا شکر ہمیں یہی رہے۔ جو سوداگر انہی جنتوں کو کافی سمجھیں گے، انہیں جنتوں میں آباد کر دیا جائے گا۔ یہ سودا آج کی رات ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو بڑے سوداگر ہیں، جو اس سے اونچے درجے کی فرحت چاہیں گے، تو فرمایا تجری من تحتها الانہار۔ آپ نے دیکھا نا، جنتیں پھر ظاہر ہیں، عالم آخرت میں بھی ظاہر کے حسن اور باطن کے حسن،
عالم آخرت میں بھی ظاہر کی لذتیں اور باطن کی چھپی لذتیں. جنت کے باغ ظاہر نظر آ رہے ہوں گے اور جو اس سے بھی آگے جانے والے ہوں گے انہیں نیچے ڈاؤن سٹیئر سیڑھیاں ہوتی ہیں, لفٹ ہوتی ہے, لفٹ نہیں ہوتی, نچلے تہہ پر جاتے ہیں نا نچلی منزلوں پر, تو نیچے اتار کے دیکھیں گے اوپر باغات ہیں, نیچے دنیا نہروں کی رواں دواں ہے, تو فرحت انہار ہوگی, نیچے دریا ہوں گے بہ رہے ہیں, نیچے نہریں بہ رہی ہیں, نیچے چشمے بہ رہے ہیں. کوئی نہر نہر محبت ہے, کوئی نہر نہر قربت ہے, کوئی نہر نہر طاعت ہے, کوئی نہر نہر معرفت ہے. طرح طرح کے چشموں سے آ رہی ہے پانی اور طرح طرح کے پینے والے, ہر کوئی اپنی اپنی پیاس کے مطابق اپنی نہر اور چشمے کو پالے. تو کوئی جنتوں میں گم ہو جائیں گے, کوئی نہروں میں غوطہ زن ہو جائیں گے. خالدین فیہا, پھر اس میں رہیں گے ہمیشہ. اور کوئی کہیں گے باری تعالیٰ ہم تو اس سے بھی آگے, تو فرمایا پھر فرحت الازواج ہے. ازواج مطہرات, ایک تو وہ زوجیت اور سنگت ہے حوروں کی, مگر ازواج سنگت کو کہتے ہیں. جو کچھ لوگ جنتوں سے بھی گزر جائیں گے, نہروں کی فرحتوں سے بھی گزر جائیں گے, انہیں آگے بلایا جائے گا. بعضوں ازواج کے بھی پھر درجے ہوں گے, بعضوں کی ازواج حوروں کی شکل میں ہوں گی جن کے ساتھ ان کی سنگت جڑ جائے گی, اور بعض ان سنگتوں سے بلند سنگتوں میں جائیں گے. عرض کریں گے مولا یہ زوجیت نہیں چاہیے, سنگت چاہیے. زوجیت نہیں چاہیے, کیا سنگت چاہیے. ازواج مطہرات, اچھا بھائی تم کس کی سنگت میں بیٹھنا چاہتے ہو؟ مجھے ویسے کرنی کی سنگت میں بیٹھنا, مجھے جنید بغدادی کی سنگت میں لے جاؤ, اسے ابراہیم بن ادم کی سنگت میں لے جاؤ, اسے شاہ نقشبند کی سنگت دے دو, اسے خواجہ اجمیر کی سنگت دے دو, اسے بابا فرید کی سنگت دے دو, اسے سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد کی سنگت دے دو. تو یہ عاشقوں کی سنگت ہوگی, خدا کے محبوبوں کی سنگت ہوگی. تو سنگتوں کی بھی قسمیں ہوں گی, سنگتوں کی بھی. پھر ان کو مولا علی شیر خدا کی سنگت چاہیے. میں تو حسن اور حسین کی مجلس میں بیٹھنے آیا, میں ابو بکر عمر عثمان اور علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں. میں تو حضرت ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ کی سنگت میں لے چلو, اور اسے میرے محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو. فرمایا فیہا ازواج مطہرات, یہ حوروں کی سنگت سے لے کر اولیاء انبیاء اور مصطفیٰ کی سنگتوں تک رفتے نہیں. تو فرحت الازواج یہ نصیب ہوگا. اور پھر بعضوں کو کہا جائے گا آؤ اس سے آگے. فرمایا ورضوان من اللہ. اب اس کے بعد آگے لے جایا جائے گا تو یہ فرحت الرضوان ہوگا. یہ اگلا مرحلہ آ جائے گا جہاں اللہ رب العزت کی رضا کی وادی ہے, رضوان الہی کی وادی. پھر اللہ کی رضا, اس کی لذت, اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا اس کی لذت, اور صحابہ کی مجلس میں رہنا اس کی لذت, اور ارواح انبیاء کی سنگتوں میں رہنا اس کی لذت, اور پھر وہ اللہ کی رضوان اور اس کی رضا کی وادی میں جائیں گے. وہ وادی رضا میں پہنچ جائیں گے, وادی. اور یہ سب کچھ کن کے لیے ہے؟
للذین اتقوا عند ربهم، وہ لوگ جو مادی سفلی جسمانی لذتیں چھوڑ کر جاؤ منصب مال و دولت اور دنیا کا عز و لالت چھوڑ کر ان اخروی بالائی لذتوں کا سودا رب کریم سے کر لیں، جو آج کی رات دو سودوں میں سے ایک سودا کر لیں گے، انہیں بتایا جا رہا ہے آخرت کے سودا کرو، آخرت میں بھی مال بہت ہے، آخرت میں بھی دولت بہت ہے، جس نے جنت کی فرح پانی ہے وہ اتنا کچھ کر لے، جس نے باطن انوار کی انہار کی لذت پانی ہے وہ اس سے زیادہ محنت کر لے، جس نے فرت ازواج پانی ہے اور محنت کر لے، اور جس نے وادی رضوان تک پہنچنا ہے وہ اور محنت کر لے، اور فرمایا پھر ہے سب ان کے لیے جو تقوی کی راہ پہ جو گناہوں سے تائب ہوں گے، اللہ کے حضور توبہ کر لیں گے اور خوف اور خشیت کا لباس اوڑھ لیں گے اور تقوی پرہیزگاری کی راہ پر چل پڑیں گے اور زندگی اللہ کے خوف سے بسر کریں گے۔ یہ تقوی کے بعد یہ سفر شروع ہوتا ہے اور تقوی توبہ سے شروع ہوتی ہے۔ خوف و خشیت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے خوف و خشیت الہی کہ حدیث پاک میں ہے جو اعمال بھی کرے اور خوف و خشیت میں رہے اس کا تو حال کچھ اور ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، فرمایا ایک شخص تھا گور قبر کھودنے والا اور کفن چور بھی تھا اور اتنے گناہ کرتا تھا زندگی میں کوئی شمار نہیں، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں قال رجل لم یعمل خیرا قط، وہ ایسا شخص تھا کہ جس نے زندگی میں کوئی ایک نیک عمل تک کیا بھی نہیں، گناہ گناہ۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اس شخص کی موت کا وقت قریب آیا، بخاری شریف میں، مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، بہت سے صحابہ کرام سے مروی، اس کی موت کا وقت قریب آیا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اعزا قارب کو بلایا اور جمع کر کے کہا اذا انا مت فاحرقونی، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دے، فاحرقونی وحرقونی، جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جو میری راکھ ہے ثم ذرونی فی الریح، میری راکھ کو ہوا میں بکھیر دے۔ اور ایک حدیث میں ہے آدھی دریا میں پھینک دینا، آدھی ہوا میں زمین پر بکھیر دینا، ہوا جب تیز آندھی چلے اڑا دینا، کچھ نہ چھوڑنا نہ۔ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، اس نے کہا خدا کی قسم میری بدعمالیوں کا عالم یہ ہے، میرے گناہوں کا عالم یہ ہے کہ اگر میری گرفت ہو گئی اور اللہ پاک نے میرا مواخذہ فرما لیا تو اللہ پاک مجھے اتنا عذاب دے گا، اتنی سزا دے گا کہ آج تک دنیا میں اتنا عذاب کسی کو نہیں ملا، مجھے جلا کر میری راہ کو اڑا دینا۔ مانگان نے وہی کچھ کیا، اس کو جلا دیا، اس کی راہ کو ہواؤں میں بکھیر دیا۔ جب بکھر گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے فامر اللہ تعالی الارض فقال اجمعی ما فیک منہ ففعلت، اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا اور ادھر پانی کو حکم دیا کہ جہاں جہاں اس کی میت، اس کی جلی ہوئی راکھ کے ذرے ہیں ان کو سمیٹ کر جمع کرو۔ اس کی جلی ہوئی راکھ اللہ کے امر سے جمع ہو گئی، جب جمع ہو گئی تو اللہ پاک نے اسے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، امر الہی سے اس کو اللہ پاک نے کھڑا کیا جیسا بھی اللہ کی قدرت کو منظور۔
جس سرے کا کھڑا کرنا اللہ کی قدرت کو منظور تھا، اس سے بحث نہیں، اللہ کی قدرت کو جیسے منظور تھا اس کو کھڑا کیا، اور اللہ پاک نے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، اے بندے یہ جو کچھ تو نے اپنے ساتھ کیا مجھے بتا تجھے کس چیز نے مجبور کیا، یہ خیال تمہیں کیوں آیا، ثم قال لما فعلت، بتا تو نے یہ اس طرح کیا کہا، باری تعالیٰ تیرے ڈر سے ایسا کیا، من خشیتک، اس نے کہا باری تعالیٰ تیرے ڈر سے ایسا کیا، وانت اعلم، اور تو سارا کچھ جانتا تو ہے میں جیسا تھا، میں نے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ایسا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فغفر لہ، خدا کی عزت کی قسم اس کا یہ کہنا تھا رب کائنات نے حکم دیا اس کو معاف کر، رحمت حق بہانہ نہیں چاہیے، بہانہ نہیں چاہیے، اس شخص کا ڈرنا اللہ وہ اس کی بخشش کا باعث ہے، یہ خشیت کا عالم ہے۔ تم عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ڈریں گے، یہ سودا ان کے لیے ہوگا، جو خوف اور خشیت کی راہ پر چلیں گے تو ان کے لیے سودا ہوگا۔ اور پھر یہ سارا کچھ جو موازنہ کیا جا رہا ہے، اس موازنہ سے کیا ہوا، پہلے دنیا کی مادی سفلی جسمانی لذتیں دکھا دی، اور پھر ایک پردہ اٹھا کر ان لذتوں کی ایک جھلک دے، ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، اور پھر فرحتوں جنتوں کا ذکر کر کے ایک پردہ اٹھایا اور فرمایا بندو ان لذتوں میں گم ہو کر تباہ ہو کر تم نے دیکھ لیا، اب ذرا ان لذتوں کا حال دیکھو، بس قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، ارے 15 شعبان کی اس رات جا کر اس اخروی سودے کا ذکر سننے والوں، ادھر بار کا ایسی سے یہ آواز بلند ہونے کی دیر تھی، تو جو لوگ مشتاق تھے اس سودے کے، جو لوگ مشتاق تھے اخروی حسن کے، جو مشتاق تھے رب کے خوف و خشیت کی راہ پہ چلنے کے، ان کے باطن میں شوق کی چنگاری بڑھ اٹھی، آواز کان میں آئی، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، ان لذتوں میں گم رہنے والوں ادھر یہ بھی لذتیں ہیں جو تمہیں بتا رہا ہوں، ذرا جھانک کر دیکھو تو صحیح، بس اتنا بتانا تھا اور جھانک کر دکھانا تھا، باطن میں اللہ کے بندوں کے باطن میں شوق کی چنگاری بھڑک اٹھی، طلب اور محبت کی بھوک لگ گئی، طلب اور محبت کی، پھر اللہ پاک نے اس چنگاری کو پھونک دی، پھونک دی، عشق کی آگ بھڑک اٹھی، عشق کی آگ بھڑک اٹھی، سفلی لذتیں، مادی حس و لالچ اور دنیاوی چاہو جلال نگاہوں میں ہیچ ہونے لگا، کمتر ہونے لگا، گھٹیا دکھائی دینے لگا، اور آخرت کے حسن، جمال، جنتیں، نہریں، ازواج، سنگتیں، رضا یہ بلند خوبصورت دکھائی دینے لگی، پھر عشق الہی جوں جوں رب کریم بہتر سے بہتر سودا بتاتا چلا گیا، بہتر سے بہتر مال دکھاتا چلا گیا، بہتر سے بہتر دولت اور خزانہ دکھاتا چلا گیا، عشق الہی کا شعلہ بھڑکتا چلا گیا، عشق الہی کا شعلہ بھڑکا، یہ قل اعنبئکم بخیر، یہ ایک تیلی تھی، ماچس تھی، یہ ایک ماچس تھی، لوگوں جس کے من میں یہ آگ بھڑک اٹھے
اس کے وہ سارے حجابات جلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب تک انسان آخرت کی طلب کی آگ اندر نہ چلے اور یہ طلب اور محبت اور یہ شوق اور جذب کہ نہیں مولا تیری آخرت کے خزانے، آخرت کی لذتیں، آخرت کی راحتیں ان راحتوں سے کہیں بہتر ہیں. جب تک یہ اضطراب دل میں پیدا نہ ہو، یہ طوفان دل میں نہ اٹھے، یہ آگ نہ لگے، اس وقت تک وہ شہوتوں کے پردے جلتے نہیں ہیں. رب کریم نے یہ دکھا کر ایک آگ لگائی تاکہ شہوتوں کے پردے جلنے لگیں. شہوتوں کے پردے جلنے لگے. جب شہوتوں کے پردے جلتے ہیں تو مطلع قلب صاف ہوتا ہے. نفس جن شہوتوں میں گرا رہتا ہے، اس کے ابر، اس کی گرد، اس کی سیاہی دل کی مطلع کے اوپر چھائی رہتی ہے اور دل کا آسمان صاف نہیں ہوتا. جب دل کا آسمان گرد آلود رہتا ہے تو اس آسمان کے اوپر روح کے افق پر چمکنے والے تارے کیسے نظر آئیں گے؟ جب یہ آگ چلی اور شہوتوں کے پردے چلے، گرد چھٹی، اندھیرا چھٹا، مطلع صاف ہوا، قلب کا مطلع صاف ہوا، تو پھر وہ روح جس پر انوار الہیہ اتر رہے تھے، جس پر تجلیات الہیہ اتر رہی تھی، اس کی چمک دمک نے قلب کے مطلع کو اجاگر روشن منور کرنا شروع کر دیا. بندہ اپنے وجود کے گھر سے نکلنے لگا، ناسوتی گھر سے نکلنے لگا، اس مادی جسمانی گھر سے نکلنے لگا. جیسے فرمایا میرے محبوب کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. محبوب ایک گھر وہ تھا جس میں آپ رہتے تھے، ایک گھر وہ تھا جس سے آپ کے رب نے آپ کو نکال لیا اور نکال کے دوسرے گھر میں لے گیا. اس لیے بندے کا ایک گھر شہوتوں کا گھر ہے، ایک گھر مادی محبتوں کا گھر ہے. جب آخرت کی محبت شعلہ زن ہو گئی اور آگ بن کے بڑھ اٹھی، پردے جل گئے، دل کا مطلع صاف ہوا اور روح کے انوار دل کے اوپر اترنے لگے، تو بندہ اس واللہ بصیر بالعباد. میری وادی رضا سے گزر کر اب آؤ. جب مطلع صاف ہو گیا تو لوگوں آؤ، اب تمہیں اس مقام پر پہنچاتے ہیں جہاں واللہ بصیر بالعباد، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دیکھتا تو ہر وقت ہے، دیکھتا تو ہر وقت ہے اور دیکھتا بھی ہر کسی کو ہے، مگر اب وہ لوگ جو بندگان خدا ہو گئے، جنہوں نے اس سے سودا کر لیا، اب عوام کو دیکھنا رب کا اور ہے اور ان بندوں کو تکنا اور ان کی طرف تکنا اور ہے. اب احساس ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب واللہ بصیر بالعباد کے گھیرے میں آ گئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اب قدم گناہ کی طرف اٹھ نہیں سکتا، شب ہو گیا. ہاتھ گناہ کی طرف اٹھ نہیں سکتا کہ ہاتھ اٹھا اور واللہ بصیر بالعباد کی ندا کان میں آ گئی کہ خیال کر دیکھ رہا ہوں. قدم گناہ کی طرف اٹھنا چاہا، آواز آئی واللہ بصیر بالعباد. بندے کدھر جا رہا ہے؟ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. گناہ کا خیال آیا، دل پکار اٹھا کہ اے بندے دل کس کا خیال کرتا ہے؟ رب تمہیں تک رہا ہے. بری نگاہ اٹھی، آواز آئی نگاہ کدھر پھٹکتی ہے؟ رب تجھے دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بالعباد نے بندے کا وہ احاطہ کر لیا، وہ گھیرا کر لیا کہ اب وہ رب بندے کے ہاتھ بن گیا ہے، اب وہ حواس میں آ گیا، اب وہ بندے کی زبان بن گیا ہے، اب بندے کی آنکھ بن گیا ہے، اب بندے کا پاؤں بن گیا ہے،
اب بندے کا دل بن گیا ہے واللہ بصیر بالعباد نے اس بندے کو اس کی ذات میں اتنے تعلق میں فنا کر دیا کہ اب وہ بندہ اپنی خواہش بھی نہیں کرتا، اس کی خواہش بھی اس میں گم ہے، اب اس کی تمنا اس میں گم ہے، اس کا سفر اس میں گم ہے، اس کا حضر اس میں گم ہے، اس کا عمل اس میں گم ہے، اس کی حرکات و سکنات سب کچھ اس میں گم ہو گئی، اور اللہ نے اسے اپنے بصیر ہونے کی چادر میں لے لیا۔ پہلے شہوتوں کی چادروں میں تھا، ان سے نکل آیا، اب رب کی حفاظت کی چادر میں آ گیا، اور عرض کیا باری تعالیٰ اب ادھر آنے کے لیے بتا ہمیں کرنا کیا ہے۔ آج کی رات ہم جمع ہو گئے، باری تعالیٰ ہم نے سوچ لیا کہ یہ لذتیں کسی کام کی نہیں، لذتیں وہی جو تو ہمارے لیے پسند کرے۔ ہم تیری طرف آتے ہیں، ہمیں لے چل، اب اپنی طرف لے چل، کیا کریں؟ اب رب کریم فرما رہا ہے، اب نسخہ سن لو، الذین یقولون ربنا آمنا، اب نئے سرے سے ایمان لاؤ۔ ایک ایمان وہ تھا جو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہو گئے، مگر اب میری طرف اس سفر کے لیے چلنا ہے تو آؤ الذین یقولون ربنا آمنا، اب ایک اور ایمان، کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے کس چیز پر؟ باری تعالیٰ تیری ذات و صفات پر ایمان لائے۔ بات سنیں، اب ہم تیری ذات پر تیری صفات پر ایمان لائے۔ اب یہ ایمان معرفت والا ایمان بنا، فاغفر لنا بنا، ہمارے لیے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اب کون سے گناہ؟ ہمارے وجودوں اور ہماری صفات کے گناہ، کہ ذات تو تیری تھی، ہم تیری ذات سے بے خبر رہے اور اپنی ذات سے باخبر رہے۔ تو باری تعالیٰ ہم جو اپنی ذات کو تکتے رہے، اس گناہ کو معاف کر اور اپنی ذات کی معرفت عطا کر۔ ہم اپنی صفات میں گم رہے، خود نمائی میں گم رہے، اپنی خواہشوں میں گم رہے۔ مولا یہ جو ہم نے زندگی اپنی خواہشوں میں، تمناؤں میں، خود نمائی میں بسر کی، میں بسر کی، کس میں بسر کی، اس میں کا گناہ معاف کر، ہم اپنی میں کو تو میں گم کر دے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ اور وہ دوزخ کا عذاب کیا ہے؟ نار الحجر والحرمان۔ باری تعالیٰ یہ تیرے ہجر کی دوزخ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، تجھ سے دور رہنا، تیرے لطف و کرم سے محروم رہنا، تیری رضا اور تیرے دیدار سے محروم رہنا، یہ جو ہجر و حرمان کی سزا ہے، دوزخ ہے، اس سے نکال۔ صابرین، اب کریکٹر آ رہا ہے، صابرین، سب سے پہلے صبر والے بن جاؤ۔ لوگوں آج کی رات کا سبق، بے صبری چھوڑ دو، نفس کی اجرت چھوڑ دو، حرص تمنا چھوڑ دو، اور صبر کرو، ریاضت میں صبر کرو، مجاہدہ میں صبر کرو، عبادت میں صبر کرو، اس کے تعلق میں صبر کرو، مصیبت میں صبر کرو، بیماری میں صبر کرو، نہ ملے تب صبر کرو، چھن جائے تب صبر کرو، ناراض ہو تب صبر کرو،
کچھ نہ رہے تب صبر کرو، لوگ تانے دے صبر کرو، تکلیفیں آئے صبر کرو، اور ریاضت پہ ریاضت کرتے چلے جاؤ، پردہ نہ اٹھے صبر کرو، مجاہدہ کرتے چلے جاؤ، راہ نہ ملے صبر کرو، یہ صبری نہ کرو، الصابرین، بس صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ریاضت اور مجاہدہ کی راہ پہ چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، صادقین، صبر والے بن جاؤ، اور دوسرا صدق والے بن جاؤ. کیا؟ صدق. اور صدق کس میں؟ میری محبت اور ارادے. ایسا نہ ہو کہ دعویٰ میری محبت کا کرو اور دل میں لاکھ حرص اور ہوس ان کے بت پالتے ہو. دعویٰ میری بندگی کا کرو اور کتوں کی طرح دنیا کے حریف بنے ہو، عزت کے حریف، اپنے نام و نمود کے حریف، خود نمائی کا حریف، مال کا حریف، اس شے کا حرص، میں کا حرص، میرے بڑے ہونے کا حرص، میں یہ، میں وہ، میں فلاں، میں فلاں، یہ سارے چھوڑ دو، محبتیں چھوڑ دو، رغبتیں چھوڑ دو. ہاں دنیا کو پرتو مگر دل کو میری محبت میں صادق کر دو، میری راہ میں صبر کرو، صادقین، اور میری محبت میں سچائی کی راہ پر آ جاؤ. والقانتین، جھکنے والے بن جاؤ، تکبر چھوڑ دو. کیا؟ تکبر چھوڑ دو. ارے میں کے بت کو توڑ دو، اسی میں نے بندے کو برباد کر دیا، اسی میں نے ابلیس کو شیطان کر دیا، اسی میں نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا. تکبر، رعونت چھوڑ دو، ریاکاری چھوڑ دو، خود پسندی چھوڑ دو، جھک جاؤ، عاجز بنو، منکسر بنو، خاک ہو جاؤ، مٹ جاؤ. بندہ کیا، تکبر کیا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک گلی سے گزر رہے تھے. گلی سے رستے میں ایک کتا آیا. کتا، آپ نے کتے کو دیکھا تو ایک طرف ہو گئے اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ کہیں کتا کپڑوں کو مس نہ کرے. جو ہی کپڑے سمیٹ کے ایک طرف ہوئے، کتے نے اللہ پاک سے زبان مانگی، اللہ نے زبان دے دی. کتے نے کہا بایزید بسطامی، بسطامی میری ایک بات تو سنتے ہیں. رک گئے، فرمایا کیا بات؟ کتا کہتا ہے یہ تو بتا دیں، آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے کپڑے سمیٹ لیے، اگر میں خشک تھا، اگر میں خشک تھا تو آپ کے کپڑوں سے مس بھی ہو جاتا تو کپڑے ناپاک نہ ہوتے، اور اگر میں گیلا تھا، کیا گیلا تھا، تر تھا، اور آپ کے کپڑوں سے مس ہو جاتا تو آپ جا کر دھو لیتے. اتنی ہی بات تھی نا، پھر پاک ہو جاتا. یہ کیوں کپڑے آپ نے مجھ سے بچائے؟ اس نے کہا خشک تھا تو ناپاک نہ ہوتے، اگر گیلا تھا تو دھل جاتے، مگر کپڑے تو دھل جاتے. مگر جس تکبر کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے، یہ تو 7 سمندروں کا پانی ہو تو اس سے اس تکبر کی ناپاکی جو اندر ہے باطن میں وہ نہیں دھل سکتی. کتے سے ہونے والی ناپاکی دھل سکتی، اور اس تکبر سے جو ناپاکی اندر ہو گئی وہ تو 7 سمندروں کے پانی سے نہیں دھل سکتی. حضرت بایزید بسطامی کی چیخ نکلی، چیخ نکلی، کہنے لگے کتے تیرا ظاہر نجس ہے، تیرا ظاہر نجس ہے، میرا باطن نجس. تکبر نے میرے باطن کو نجس کر دیا ہے. اب میری آرزو ہے کچھ عرصہ مجھے اپنی صحبت میں رکھ. حضرت بایزید بسطامی، کچھ عرصہ مجھے اپنی صحبت میں رکھ، ہم اکٹھے رہیں،
تاکہ میں سیکھ لوں عاجزی اور تکبر سے پاک ہو جاؤں۔ کتے نے جواب دیا نہیں، میں آپ کی سنگت میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ مجھ میں اور آپ میں بہت فرق ہے۔ میں تو اگلے دن کے لیے ایک ہڈی بھی بچا کے نہیں رکھتا، اور آپ تو پورے سال کے لیے غلہ جمع کر کے رکھتے۔ میں تو ایک ہڈی اگلے دن کے لیے بچا کے نہیں رکھتا، آپ پورے سال کے لیے غلہ رکھتے۔ حضرت باجید بستامی نے خش آیا، رو پڑے، عرض کیا باری تعالیٰ اگر میں کتے کے قریب ہونے کے ابھی قابل نہیں بنا تو مولا وہ وقت کب آئے گا کہ تیرا قرب نصیب ہو سکے۔ تکبر انسان کو تباہ کرتا ہے۔ آج کی رات اور شب قدر اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے، مگر متکبر کو تکبر کو معاف نہیں کرتے۔ اور ہم لوگ جو آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس لڑائیوں میں ہوتا کیا ہے؟ تکبر ہوتا ہے۔ عنوان مختلف دے دیے جاتے ہیں زندگیوں میں، مگر اندر میں ہوتی ہے۔ اگر اس بدبخت میں کو بندہ ذبح کر دے، مار دے، تو وہ فقیر ہو جائے۔ خدا کی عزت کی قسم وہ فقیر ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، صدق کرتے ہیں اور فقیر ہوتے ہیں، اور پھر والمنفقین، اور انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کیا کرتے ہیں؟ اگر مال ہوتا ہے تو مال خرچ کرتے ہیں، اپنے افعال بھی اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی صفات بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے نفوس اور خواہشات کو بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی ذاتوں کو، جانوں کو بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اپنی ہر شے کی قربانی دیتے ہیں۔ منفقین ہر شے قربان کر دیتے ہیں۔ آؤ یہ زر پیدا کرو، سخی بنو، مال ہے تو رکھنے کی بجائے خرچ کرنے والے بنو، طاقت ہے تو خرچ کرنے والے بنو، علم ہے خرچ کرنے والے بنو، ہر دوسرے کے بھلے پر جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کر ڈالو۔ اور پھر والمستغفرین بالاسحار، اور پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کس چیز کا کرتے کہ بشریت کا جو رنگ ان تمام خوبیوں اور ریاستوں کے باوجود رہ جاتا ہے، اور جسمانیت کا جو ذائقہ بچ جاتا ہے، اور سفلیت کی جو بقایا خوبیاں رہ جاتی ہیں انسان کے اندر، کبھی نفس نے زور مارا، کبھی جائز نے، کبھی حرص نے، کبھی حوث نے، کبھی شہوت نے، یہ تھوڑی ہلچل ہو گئی، یہ جو بقایا خوبیاں بچ جاتی ہیں، پھر ان کے لیے بھی گڑ گڑا کر رب کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم سے ہو سکا تیری توفیق سے کر لیا، اب جو بچ گیا ہے یہ بھی معاف فرما دے۔ اور بالاسحار فرمایا روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور کس وقت؟ سحر کے وقت، جب فجر کے طلوع ہونے کا لمحہ قریب ہوتا ہے۔ اسحار کا لفظ، سحر کا لفظ قریب فجر ہے، یہ اشارہ ہے تجلی نور حق کی طرف۔ فرمایا کہ جو لوگ صبر کی وادیوں سے گزر کے آتے ہیں، صدق کی شاہراہوں سے گزر کر آتے ہیں، قنوت، عاجزی اور بندگی کی ساری پگڈنڈیوں سے گزر کے آتے ہیں، انفاق کی ساری قربانیاں طے کر کے آتے ہیں، رو دھو کر ماہیوں میں نہا کر آتے ہیں، تو اسحار کا جب سحر کا وقت طلوع ہوتا ہے، اندھیرا چھٹتا ہے، اور ہماری فجر یہ ہے کہ رات جائے اور صبح آ جائے۔ یہ ہماری فجر ہے، ہماری سحر، ہماری سحر یہ ہے کہ رات جائے اور صبح آ جائے۔ اور وہ لوگ جو مولا کے طالب ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں، ان کی سحر یہ ہے کہ ان کی سفلیت جائے، اور جب ان کا وقت سحر دل کے مطلب میں طلوع ہوتا ہے تو اندھیرا چھٹتا ہے اور خدا کے حسن کا جلوہ آشکار ہوتا ہے، جلوہ حق آشکار ہوتا ہے۔
حجابات اٹھتے ہیں، مقام شہود پر آتے ہیں اور آواز آتی ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ گواہی دیتا ہے، یہ مقام شہود آ جاتا ہے، اللہ نے گواہی دی، والملائکۃ واولو العلم، ملائکہ نے بھی یہ علم دی، یہ گواہی یہ شہود مقام تفرقہ، جہاں اللہ بھی گواہی دے رہا ہے، جہاں ملائکہ کا وجود بھی احساس ہے، جہاں اولو العلم بندوں کے وجود کا بھی احساس ہے، فنائیت ابھی کامل نہیں ہوئی، یہ مقام شہود ہے، مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے، مگر یہ مقام تفرقہ کا ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے، مگر باقی بھی سب کچھ نظر آتا رہتا ہے۔ دوسرے مقام پر پھر فرمایا قائم مل کے، جب وہ قائم دائم ہو جاتے ہیں، وہ کٹ جاتے ہیں مگر متزلزل نہیں ہوتے، وہ مر جاتے ہیں متزلزل نہیں ہوتے، دنیا کی کوئی شے ان کا دامن کھینچ نہیں سکتی، ان کے پائے استقامت میں زلزلہ نہیں آ سکتا، جب وہ مقام شہود میں جم جاتے ہیں، قائماً جم جاتے ہیں، پھر آواز آتی ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، پھر مقام وحدت طلوع ہوتا ہے، اور یہ مشاہدہ کا مقام جمع پر ہے، پھر ہر شے ان کی نگاہ سے ہیچ ہو جاتی ہے، پردے اٹھتے ہیں، اس کی تجلیات کا اتنا ظہور ہوتا ہے کہ پھر کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کے دیدار میں مست ہوتے ہیں، اس کے دیدار میں غرق ہوتے ہیں، اور یہ دیدار اللہ کا، اس کی تجلیات کا، اس کی صفات کا اللہ کے بندوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ سودے کی وہ انتہا ہے، یہ سودے کی وہ انتہا ہے کہ جو اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور پھر جنتیں بھی وہ لوگ بھول جاتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے جنت چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں، حور نہر چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں، منزلیں چاہیے درجے چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ایک شے کے طرفدار ہوتے ہیں، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں صوفیاء کی، صوفیاء نے، صوفیوں نے کہیں، ولیوں اور عاشقوں نے کہیں، یہ قرآن و حدیث میں نہیں، میں صحیح بخاری بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب التوحید، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، فرمایا قرآن نے وہ تر و تازہ چہرے، ٹھیک ہے مفتی صاحب، وہ یہ قرآن کہتا ہے جی، وہ تر و تازہ چہرے، اللہ کہہ رہا، فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ فرمایا جس دن وہ تر و تازہ چہرے اپنے محبوب کو تک رہے ہوں گے، وہ جس دن وہ تر و تازہ چہرے الی ربها ناظر، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے، تصور کریں نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت کے دن سب مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور فرمایا جائے گا جو جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ ہو لے، جو صلیب کی عبادت کرتے تھے وہ صلیب سے مل جائیں، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بتوں سے مل جائیں، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ ان سے مل لے۔ یہ طویل حدیث ہے، اس مضمون میں نہیں جا رہا، جو ریلیونٹ نکتا ہے اس طرف آ رہا، الی ربها ناظرہ، ان تر و تازہ چہروں کی طرف۔
اللہ کی عبادت کرتے تھے صرف وہ رہ جائیں گے. ان کو کہا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا ما یحسکم وقد ذهب الناس، تمہیں کس شے نے روک رکھا ہے؟ فرمائے گا اللہ لوگوں تم کیوں کھڑے ہو؟ اللہ پوچھے گا کیا تم کیوں کھڑے ہو؟ اب یہ وہ سودا ہے جس کی آج بات کی، یہ وہ سوداگر رہ جائیں گے، وہ سوداگر رہ جائیں گے. ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کھڑے ہو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ وہ جواب دیں گے انا سمعنا منادیا ینادی، انہوں نے کہا مولا ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ جب ہم دنیا میں تھے تو نے ایک منادی دینے والا بھیجا، اس نے آ کے ایک منادی دی تھی، اس نے ایک منادی دی تھی، ایک آواز بلند کی تھی، ایک سودا بتایا تھا، ہم نے وہ سنا تھا، مانا تھا. پوچھا جائے گا وہ کیا منادی دی تھی، وہ کیا سودا بتایا تھا؟ وہ کہیں گے لیلحق کل قوم بما كانوا يعبدون، اس نے بتایا تھا کہ وہ سارے لوگ جس کی عبادت کرتے ہوئے اس سے ان کو ملا دیا جائے گا، اس سے ملحق ہو جائیں گے، بندوں کو اپنے اپنے معبود سے ملا دیا جائے گا. اور دوستو اگلا لفظ، اگلے الفاظ سنیں ان عاشقوں کی بات. وہ کہیں گے تو ہم اس لیے کھڑے انما ننتظر ربنا، ننتظر ربنا، ہم تو صرف اب اپنے رب کے انتظار میں کھڑے ہیں، وہ کب ملتا ہے. جنت میں نہیں جا رہے. پوچھا جائے گا وقد ذهب الناس، کیوں کھڑے ہو، لوگ تو چلے گئے. اللہ پاک پوچھے گا کیوں کھڑے ہو؟ ذهب الناس، لوگ چلے گئے، تم کیوں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ عرض کریں گے انما ننتظر ربنا، ہم صرف انتظار میں کھڑے ہیں. کیا انتظار؟ کہ وہ کب ملتا ہے. آپ یوں کہیں نا کہ مولا ہم بھی اس انتظار میں بیٹھے کہ تو کب ملتا ہے. آپ بھی کہیں نا کہ ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں مولا کہ تو کب ملتا ہے. انما ننتظر ربنا، کہیں انما ننتظر ربنا، انما ننتظر ربنا، ہم تو صرف اس لیے بیٹھے ہیں مولا کہ تو کب ملتا ہے. پھر آگے کیا میرے آقا نے فرمایا قال، پھر فرمایا فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ، جب عاشقوں نے یہ کہا تو اللہ ان کے سامنے آ گئے. اللہ ان کے سامنے آ جائے. یہ بتاؤ اس سمے کی تیاری کر لی ہے؟ بولو کر لی ہے اس سمے کی تیاری؟ جب وہ سامنے آ جائے کیا منہ دکھائیں، کیا منہ دکھائیں؟ یاتیہم الجبار، جبار مولا ان کے سامنے آ جائے گا ایک نئی صورت میں جس میں پہلے نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے. اور آ کر وہ کہے گا فیقول انا ربکم، عاشقو انتظار کرنے والوں میں تمہارا رب ہوں.
خود فرمائے گا انتظار کرنے والے عاشقو انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. معلوم ہے وہ کیا کہے گی، مبعوث. اور حیران ہوگی کہ وہ یقولون انت ربنا، کہیں گے تو ہمارا رب ہے جس کی خاطر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، جس کی خاطر ہم نے بستر چھوڑ دیے، راتوں کا چین، سفلی لذتیں، مال و دولت کی چاہتے، رغبت، میں سب کچھ چھوڑ دیا تھا تیرے لیے، تو وہی. اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں گے کہ تمہارے، اللہ حضور نے فرمایا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی نشانی جس سے پہچان سکو. فیقولون، وہ کہیں گے الساق فیکشف عن ساقہ، نشانی کیا یہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، اس کے بعد وہ پردہ اٹھا دے گا. اللہ یکشف عن ساقہ کا مطلب ہے کہ وہ پردہ اٹھا دے گا اور اپنا جلوہ حسن کرا دے گا، اپنا جلوہ حسن بے نقاب کرا دے گا. یسجد لہ کل مومن، اور جو ہی اس کا حسن بے نقاب ہوگا ہر مومن اس کے حضور سجدے میں گر جائے گا. ہر مومن سجدے میں گر جائے گا اس کے حضور. یہ خوش نصیب ہوں گے اب جب دیدار آیا جائے جہاں ان کو ٹھہرایا جانا ہے. جب چلیں گے تو رک جائیں گے، کچھ لوگ انہیں نظر آئیں گے، کچھ لوگ دیکھیں گے دور سے دوزخ میں جل رہے. یہ تو تھے اولیاء، یہ تو تھے صلحاء، یہ تو تھے مومنین، متقین، پرہیزگار، عاشقین، عاشق اس کا سودا کرنے والے. جب ان کو لے جایا جا رہا ہوگا اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ ہوں گے ان کے ساتھی، سنگتی، متعلق، محبت والے، ان کے ساتھ سنگت والے، مگر ان جیسے نہیں تھے، گناہگار تھے. وہ نگاہ پڑے گی، وہ دیکھیں گے کچھ دوزخ میں جل رہے ہیں، رک جائیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے اور رک جائیں گے. اب انہیں کہا جائے گا اب کیوں رک گئے ہو؟ وہ کہیں گے اذا رأوا انہم قد نجوا فی اخوانہم یقولون ربنا اخواننا. باری تعالیٰ ہم تو منزل اور مراد کو پا گئے، تیرا شکر ہے، ہم اس لیے رک گئے کہ ہمارے کچھ بھائی، ہمارے سنگتی اور ساتھی وہ دوزخ میں جل رہے ہیں، انہیں دوزخ میں جلتا چھوڑ کر ہم جنت میں نہیں جاتے. انہیں دوزخ میں جلتا چھوڑ کر جنت میں نہیں جاتے. کیوں؟ کانو یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ مل کے روزے بھی کرتے تھے، ویعملون معنا، اور ہمارے ساتھ مل کر کبھی نیک اعمال بھی کرتے تھے. تو کچھ عمل، نماز، روزہ ہماری سنگت میں رہے. ہم نے ہماری تعالیٰ انہیں دوزخ میں جلتا چھوڑ کر، ہم تو اتنے بے وفا نہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں. اللہ پاک فرمائیں گے فیقول اللہ تعالی اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوا. اللہ فرمائے گا میرے مقرب بندو، میرے عاشقوں، میرے ولیوں، میرے متقیوں، صالحوں، مجھ سے پیار کرنے والوں اور میرے دیدار سے سرشار ہونے والوں،
تم انہیں پہچانتے ہو؟ عرض کریں گے پہچانتا ہوں، پہچانتے ہیں۔ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان دیکھو، تمہیں اجازت ہے خود اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں جاؤ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ پاک فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ وَإِلَىٰ أَنصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، اللہ پاک نے ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دی کہ وہ ان کے چہروں کو جلائے۔ کسی کے پاؤں تک دوزخ کی آگ آ رہی ہوگی، کسی کی پنڈلی تک آ رہی ہوگی، کسی کے گھٹنے تک آ رہی ہوگی۔ رب چاہتا تو دوزخ کی آگ کو حکم دیتا کہ انہیں سارا جلا دو، مگر نہیں، اپنے محبوبوں ولیوں کی خاطر آگ کو حکم دیا کہ آگ جلا، مگر ان کی پنڈلیوں سے اوپر نہ، کہ جب میرے ولی میرے عاشق سے گزرے گے ان کے چہرے نہ جلے تاکہ وہ پہچان سکے، ان کے چہرے نہ جلیں تاکہ وہ، یہ سارا بندوبست پہلے کا ہوا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرے عاشق جب میرے دیدار پر جنت کو چلیں گے تو پھر ان کی خوبی وفاداری یہ ہے کہ اپنے سنگتیوں کو ساتھ لے جائیں گے، تو چہرے بچا دیے دوزخ میں جلنے سے۔ اور سما پھر وہ جسے جسے پہچانیں گے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ ثم یعودون، پھر وہ پلٹ آئیں گے، فیقول، اللہ فرمائے گا اذهبوا، ابھی رکو نہیں، ابھی تم نے میری خاطر سب کو چھوڑ کر مجھے منا لیا اور مجھے پا لیا، اب معلوم ہے تمہارا درجہ میری بارگاہ میں کیا ہے، دوبارہ جاؤ۔ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار فاخرجوہ، اب پھر جاؤ جن جن کے دل میں آدھے دینار، یعنی ایک مثال دی کہ برابر بھی ایمان کا وجود دیکھو، ان کو بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ فیخرجون من عرفوا، وہ ان کو بھی نکال کے لے جائیں گے۔ ثم یعودون، پھر پلٹ کے آئیں گے۔ رب کائنات فرمائے گا میرے عاشقوں، میرے محبوب مقرب بندو، اذهبوا، پھر جاؤ۔ فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان فاخرجوہ فیخرجون من عرفوا، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان پاؤ، جاؤ ان کو بھی نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ دوستو، سودا کون سا اچھا ہے؟ دنیا کا سودا کچھ نہیں، نہ دنیا کام آئے گی نہ آخرت میں کچھ کام آئے گی۔ سودا وہی اچھا ہے جس میں آخرت کی نعمتیں ملیں اور بالآخر مولا کا دیدار نصیب ہو۔ جو لوگ اس سے اس طرح کا سودا کر لیتے ہیں وہ تو پار ہوتے ہی ہیں، مگر جو ان کے دامن سے لگ جاتے ہیں ان کو بھی پار کر لیا جاتا ہے۔ یومئذ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ ماں بیٹے کی دشمن ہوگی، بیٹا ماں کا دشمن، باپ اولاد کا دشمن، اولاد باپ کی دشمن، بیوی شوہر کی دشمن، شوہر بیوی کی دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، دوست دوست کا دشمن۔ ہر کسی کو نفسا نفسی ہوگی، اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کی فکر نہیں کر پائے گا۔ الاخلاء، سارے دوست یار محبت کرنے والے، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن خیر بن جائیں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ الا المتقین، وہی جو تقوی سے بات ہوگی، مگر جو اللہ والے ہوں گے، فرمایا قیامت کے دن بھی ان کی دوستی کام آئے گی، وہ دوزخ میں جلتوں کو بھی نکال کے جنت میں۔ آواز کی رات استغفار کے ساتھ دعا بھی کریں اور اللہ کے حضور آج یہ عہد کر لیں کہ پچھلا دنیا کا سودا توڑ کر مولا تیرے ساتھ نیا سودا اور نیا ناتا جوڑ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔